روزانہ نئی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اقوال حق کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ فرما دیجئے پیغمبر علیہ السلام کافروں کو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور فی الحال تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا، اور تم عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس سورت کی چونکہ پہلی آیت میں لفظ کافرون آیا ہے، اسی سے اس سورت کا نام لیا گیا۔ بعض حضرات نے اس سورت کو سورۃ العبادہ بھی کہا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا ہے، اس لیے کہ سورت کفر و شرک کی بیماری سے شفا دینے والی سورت ہے۔ اس سورت میں عقیدہ توحید اور پورے اسلام کی دعوت ہے، اور اسلام چونکہ قرآن پھیلاتا ہے، اور قرآن اگر کما حق کہو پھیلتا ہے، اس کا مفہوم لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا تو اس دنیا سے برائیاں خود بخود مٹ جائے گی، سرمایہ پرستی ختم ہو جائے گی، قومیت پرستی ختم ہو جائے گی، چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ ابو جہل اگر قرآن کو تسلیم کر لیتا تو اس کی پرسنلی چودراہٹ ختم ہو جاتی۔ اس طرح یہ جتنے بڑے بڑے تھے ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو ہماری سرداری خطرے میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے جس وقت مکہ میں نبوت کا دعویٰ فرمایا اس وقت مکہ کی آبادی بہت مختصر تھی، تو بعض لوگوں کو پہلے ہی دن ساری باتیں پہنچ گئی تھی، جن کو نہیں پتہ چلا ان کو دوسرے دن، کچھ رہ گئے ان کو تیسرے دن، بہرحال 2-3 دن میں سب کو یہ خبریں پہنچ گئی کہ محمد ابن عبداللہ نے، وہ تو رسول مانتے ہی نہیں تھے، جھگڑا تو اسی بات کا تھا کہ بھائی محمد ابن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان سے ان لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی، یہ سارے جتنے رؤساء اور سرداران تھے یہ سب دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ ان کا ایک ادارہ تھا، وہ وہاں بیٹھ کر مشاورت کرتے، مشورے کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، تو یہ ان کا ایک ادارہ تھا۔ وہاں بیٹھ کر وہ لوگ اس مشورے میں بیٹھے کہ بھائی کیا کریں، سنا ہے کہ محمد نے کوئی نئی باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب چالو کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ دنیا میں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد اور کوئی غرض ہوتا ہے، اس کو جا کے پوچھتے ہیں
کہ بھئی کیا بات ہے، آپ نے یہ نئی جو باتیں شروع کی ہیں یہ سب کیا ہے؟ چنانچہ مشورے سے ایک وفد تیار ہوا کہ بھئی ان کے پاس جایا جائے اور ان کے سامنے باتیں رکھی جائیں۔ چنانچہ ایک وفد آیا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور شاید ہم سے مالی تعاون چاہتا ہے۔ اس کا منشا ہے کہ ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کی جائیں، لوگ میرے قریب آئیں گے تو پھر میں ان سے مال ایٹھوں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنا نوجوان خوبصورت لڑکا ہے اور نکاح میں جو بیوی آئی ہے وہ بیوہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اچھے رشتے کی تلاش میں یہ سب حرکتیں کرتا ہو، چلو جو بھی ہو اس کے پاس جا کر مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو ایک وفد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ علیہ السلام کے سامنے ساری باتیں کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مجھ کو نبی آخر الزماں بنایا گیا، یہ میرا دعویٰ ہے، اور فرشتوں کا جو سردار ہیں جبرائیل امین، وہ میرے پاس قرآن لے کر آتے ہیں اور آئندہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اور بھی قرآن لے کر آؤں گا، لہذا میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں عقیدہ توحید کی، عقیدہ قیامت کی، تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کی، آسمانی کتب پر ایمان لانے کی، سچ کو پھیلاؤ، جھوٹ کو مٹاؤ، ظلم و ستم بند کرو، عدل و انصاف سے جینا سیکھو اور بد امنی کو ختم کرو۔ یہ سب ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ اسے مانو۔ تو وہ لوگ، اس میں ولید ابن مغیرہ بھی تھا، اس نے کہا بھائی اس کے سامنے سیدھے سیدھی آفر کر دو نا، ان کو کہہ دو کہ بھائی اس کو مال دے دیتے ہیں، کتنا مال لینا۔ ولید ابن مغیرہ نے اس وقت کہا کہ بھائی آدھا مال میں دوں گا اور آدھا تم سب قبیلے والے دینا، اس طرح اس کو اتنا مال دے دو کہ 7 پشتوں تک اس کی اولاد کھاتی رہے، مال دے دو اور اس کو خاموش کر دو۔ ساتھ میں عتبہ بھی تھا، عتبہ ابن ربیعہ، اس نے کہا محمد جانتے ہو اس پورے مکہ میں میری جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں کسی کی لڑکیاں اتنی خوبصورت نہیں، شکل کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی میری بیٹیاں بہت اچھی ہیں، اور مختلف جگہوں سے پیغام آتے ہیں لیکن میں کہیں حامی نہیں بھرتا ہوں، آپ کو میری جو لڑکی پسند آئے اس پر ہاتھ رکھ دیں، بغیر حق کے مہر کے آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں، لیکن یہ سلسلہ ختم کرو۔ دیکھو آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے گھر گھر، گلی گلی، بازاروں میں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں آگ لگے گی، اچھا نہیں ہوگا، اس لیے آپ ان سب چیزوں کو ختم کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم مجھ کو پوری دنیا کی بادشاہی دے دو، مجھے اس تمہارے مال سے کوئی غرض نہیں اور نہ مجھے کوئی رشتے کی ضرورت ہے، مجھ کو جو حکم دیا گیا ہے لوگوں تک بات کو پہنچاؤ، وہ میری ذمہ داری ہے اور میں اس کو کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ان لوگوں نے کہا چلو اس طرح نہیں مانتے ہیں تو اپنے اس بات پر آ جاتے ہیں کہ تم ہمارے معبودوں کی برائی نہ کرو، ہم تمہارے معبودوں کی برائی، معبود کی برائی نہیں کریں گے، کمپرو کر لیتے ہیں، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا اور 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے تو یہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ اب اس بات پر غور و فکر کر رہا ہے۔ سخت جاڑے کے موسم میں بھی آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی پر پسینہ چھوٹ جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی پیشانی پر بہت پسینہ آیا تو یہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری باتوں سے متاثر ہو گیا،
کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں خاموش اس لیے تھا کہ مجھ پر قرآن اتر رہا تھا اور جبرائیل مجھ کو یہی صورت پڑھ کر سنا رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پروقار انداز میں ان کفار کے سامنے سورت تلاوت فرمائی، قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے پیغمبر ان کافروں کو جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ عبادت کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ہم عبادت نہیں کریں گے ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہی بات ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا، اجئتنا، تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم سب معبودوں کی عبادت چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کریں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور مشرک جو ہوتا ہے نا، مشرک وہ اللہ کا منکر نہیں ہوتا ہے، مشرک اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے۔ ورنہ بعض مشرکین تو کلمہ گو مسلمانوں سے بھی کئی زیادہ عقیدت مند تھے اللہ کے۔ اس زمانے میں وہ جب کھیتی کرتے تھے تو اللہ کا مستقل ایک حصہ رکھتے تھے، ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، ایک حصہ اللہ کے لیے اور یہ دوسرے معبودوں کے لیے۔ اور عقیدت مندی کتنی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب دانے ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے، اگر ان کے یہ جو معبودان باطلہ تھے، ان کا جو حصہ نکالا تھا، ان کے دانے اگر خدا میں آ جاتے تھے تو گن گن کر نکال لیتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، ان کو دے دو۔ تو اگر ان کے دانے یہاں آ جاتے اللہ کے حصے میں تو دانے نکال دیتے تھے، اور اگر خدا کے حصے کے کچھ دانے یہاں چلے جاتے تو بھی کہتے تھے اللہ کو ضرورت نہیں، ان کے پاس رہنے دو، یہ تو محتاج ہے۔ اتنا تو مانتے تھے، اتنا تو، ہاں، وہ ایسا نہیں کہتے تھے، وہ اتنا دعویٰ کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربنا الی اللہ زلفیٰ، کہ بھائی ہم ان کی عبادت معبود سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، اس مقصد سے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ پیغام پہنچا دیا کہ اس سلسلے میں بھائی ہم آپ کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں کریں گے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ صفائی صلحی سے رہیں تو اچھا ہے بھائی، جھگڑے نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے صاف صاف کہہ دیا، مان لو ورنہ لڑائیاں ہوگی، جھگڑے ہوں گے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ کنکر، یہ شنکر، یہ سب تمہارے معبود ہیں، ہم ان کو نہیں مانیں گے، اور بالکل نہیں مانیں گے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم نہیں ماننے والے ہو۔ تو بھائی اس وقت جتنے لوگ تھے وہ تو بعد میں ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہوئے، تو خطاب انہی لوگوں سے تھا جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی، وہ کفر پر مرنے والے تھے، اور نہیں مانے تو پھر بدر کی لڑائی میں انجام بھی دیکھ لیا، کتنے بڑے بڑے ان کے جتنے سردار تھے سب مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، اور کمبختوں کا گھمنڈ اور کمبختوں کو جو بیماریاں تھیں، ان کے دلوں میں جو بیماریاں تھیں، بھائی باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے ہم سب میں کچھ نہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اس کی کوششیں کرنی چاہیے۔ جسمانی بیماریاں جو ظاہری ہوتی ہیں اس کے علاج کی تو ہمیں بہت فکریں ہوتی ہیں، علاج کرنا چاہیے،
لیکن اگر جسمانی اور ظاہری بیماریوں کا علاج نہ کیا گیا تو کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن باطنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے تکبر، یہ باطنی بیماری، حسد، یہ باطنی بیماری، جھوٹ، غیبت، چغلی، خیانت، دھوکہ، شہرت کا موہ، سمجھ رہے ہیں نا، حب جاہ، حب مال، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں باطنی جو ہمارے روحانیت کو بڑھنے نہیں دیتی، اور اس کے ازالے کی بہت ضرورت ہے۔ کمبخت نے پوری زندگی تکبر کیا، بہت تکبر کرتا تھا۔ جس وقت میدان بدر میں اس کو پکڑا گیا مارنے کے لیے، اس وقت بھی جاہل اور کمبخت یہ کہہ رہے ہیں بھائی گردن اوپر سے کاٹنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مرتے مرتے بھی گردن اونچی رہی تھی۔ تو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس کی طرف توجہ نہ کی جائے تو یہ مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بڑائی تو اللہ کو جچتی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی یہ تو اللہ کی چادر ہے، اس میں اگر قدم رکھنے کی کوشش کی، ہاں اللہ تعالیٰ تار تار کر دیں گے۔ اس لیے بڑائی ہم کو نہیں جچتی ہے۔ ارے ہمیں ہر وقت اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہم کس چیز سے بنائے گئے ہیں بھائی؟ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ارے تو ایسی چیز سے بنایا گیا کہ تیرا تذکرہ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے لوگوں کو، تو اتنی گندی چیز سے بنایا گیا۔ اور دوسری ایک بات، جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ مقرر ہوتے ہیں ہم پر فرشتے، سمجھ رہے ہیں؟ جب آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے تو یوں سر پکڑ کر کہتے دیکھ نیچے، ایسی گندگی نکال رہا ہے، بڑائی کرتا ہے اور گندگیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کچھ کوشش نہیں کرنی ہوتی ہے، بھائی خود سے بھی کوشش کرنی چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، اور صرف ایسا نہ سمجھیں کہ بھائی ان کے پاس رہنے سے ہی سب اچھا ہو جائے گا۔ نہیں، وہ جو اوراد و وظائف بتلا رہے ہیں، وہ جو اعمال تلقین کرتے ہیں، جو ہدایت دیتے ہیں، اس کو کرنا پڑے گا۔ ورنہ حضرت تھانوی کی صحبت میں ایک شخص آیا، کچھ دیر رہا حضرت کے پاس، اور کہا حضرت جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ جاتے جاتے معانقہ کیا اس نے حضرت کے ساتھ، معانقہ کرنے کے بعد حضرت کو کہتا ہے حضرت کچھ دے دو نا جو آپ کے سینے میں ہے۔ حضرت تھانوی تو بھائی حضرت تھانوی تھے، حضرت نے کہا پورا سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہے، دے دوں آدھے؟ ایک لاکھ گرفہ بڑھیلا سے آلوں بھائی اردھا۔ صرف معانقے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوششیں کرنی چاہیے۔ بہرحال تو ابو جہل میں بڑائی تھی، دیکھو مرتے دم تک اس کا پیچھا نہ چھوٹا، اور وہ نہیں مانے۔ نبی علیہ السلام کو صاف کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ حق اور باطل کے درمیان کوئی کمپرو نہیں ہوگا، حق کو تسلیم کرنا ہوگا، تسلیم کرو، نہیں تو پھر لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، مانو گے تو فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو پھر تمہارا نقصان ہے۔ اس صورت کی احادیث میں بہت فضائل آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں اس کو پڑھتے تھے۔ دیکھو ایک اس کی بلاغت بھی دیکھیں آپ، اس کے پیچھے کی وجہ بھی سمجھ میں آئے گی۔ یہ جب فجر میں پڑھیں گے تو دن کا آغاز ہے، صبح صبح ہم کفر و شرک سے برات کا اظہار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں کفر و شرک سے بیزار ہوں، اور دوسری میں سورہ اخلاص توحید کو سینے میں بھرنا ہے، اور مغرب میں ڈھلتی شام میں بھی شرک و کفر سے ہم بیزاری کا اظہار کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے 20 مرتبہ یہ بات نوٹ کی ہے کہ نبی علیہ السلام فجر میں اور شام میں اس کو سنتوں میں پڑھا کرتے تھے۔
بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلسل دیکھا کہ 1 مہینے تک تو لگاتار نبی علیہ السلام نے اس پر اپنا عمل رکھا، اکثر آپ علیہ السلام اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کر کہا کہ مجھ کو کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجیے جس کو پڑھ کر میں اطمینان سے سو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کو بستر پر جاؤ تو قرآن کا 4تھائی حصہ پڑھ لیا کرو، سورہ کافرون پڑھ لیا کرو، اور اس کو پڑھ کر آپ سو جاؤ گے، اور اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے گا کہ کفر و شرک سے بیزار آدمی تھا۔ اور دھیرے دھیرے جب اس کو معمول بنا لو گے، دوسری جو صورتیں ہیں سورہ اخلاص اور معوذتین کے ساتھ اس کو بھی پڑھ لیا کرو، تو دھیرے دھیرے اس سے آپ کو کفر و شرک سے ایسی نفرت ہو جائے گی اور توحید کا عقیدہ آپ کے دل میں جم جائے گا۔ اس کا عادی بننا چاہیں، بھائی کتنا وقت لگتا ہے، چند سیکنڈ ہمیں یہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، اور عامۃ المسلمین کو یہ صورتیں یاد ہیں اور ہم اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم ان صورتوں کو نمازوں میں پڑھیں تو ان کے مطالب کو بھی تصور کریں۔ انشاءاللہ جب دھیرے دھیرے اس طرح سمجھ میں آئے گا تو ہم اللہ کی محبت کی طرف خود بخود کھینچے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو کفر و شرک سے پاک کر دیں، خیالات بھی نہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ توحید کے عقیدے کو ہمارے دینوں میں پیوست فرما دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔